نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه اللذات أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الإسلام چھوٹے چھوٹے پیارے بچے ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائیاں اور خوبیاں لائق و زیبا ذات ہستی کے لیے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو رازق ہے، جو پالنہار ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو حی ہے، جو قیوم ہے، جو ذوالجلال والاکرام ہے، جس نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے آسمان دنیا سے قرآن مقدس کو نازل فرمایا اور قیامت تک کی حفاظت کا وعدہ فرما لیا۔ اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، اور منت درود و سلام کو ذات اقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی ابو القاسم امام الانبیاء تاجدار وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت پورے عالم انسانیت کے لیے ہوئی اور جن کا نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم کیا ہے۔ حاضرین گرامی، آج جمعے کا دن ہے اور جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحجہ اپنے آخری ایام تک پہنچنے کو ہے، یعنی کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اب ختم ہونے کو ہے اور اسلامک کیلنڈر کا ایک طرح سے آغاز ہونے والا ہے۔ محرم یہ اسلامک کیلنڈر کا پہلا سال ہے۔ آپ نے ذی الحجہ کے تعلق سے کافی باتیں سماعت کی، اس سے قبل قربانی گزرا ہے، ذی الحجہ کی فضیلت آپ نے سماعت کی ہے۔ آج جس معاشرے میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت سارے حوادث، بہت ساری وبائیں، بہت ساری بیماریاں ہم نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا، بہت سارے لوگوں کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، بہت سارے لوگ جو ہمارے عزیز تھے، جو ہمارے رشتہ دار تھے، اس دنیا سے چلے گئے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے احساس ختم ہو چکا ہے۔ ہم اس دنیا میں ایسے زندگی بسر کر رہے ہیں گویا ہمیں یہاں 1000 سال جینا ہے،
گویا ہمیں یہاں 1,00,000 سال جینا ہے، گویا ہمیں یہاں 100 سال جینا ہے۔ حاضرین، ہم میں سے ہر ایک شخص کے پاس دنیا کی مال و متاع، دنیا کی چیزیں، بالخصوص روپیہ اور پیسہ اگر ہمارے پاس سے کم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے تو ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ہم فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہماری زندگی کا ہر دن کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر گھنٹہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر منٹ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہر سیکنڈ کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہم موت سے نہایت ہی قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود ہمیں احساس تک نہیں، اور ہم دنیا میں ایسے مگن ہیں گویا ہمیں یہ دنیا ہمیشہ ملنے والی ہے، ابدی دنیا ہے یہ ہمارے لیے، ہمیں دنیا سے جانا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ میں پڑھی، اس آیت میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یاد رکھو ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اس دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوق ہیں جو ذی روح ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چرندے ہو، پرندے ہو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، ہر ایک کو یہ دنیا چھوڑ کر ایک دن جانا ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور جو شخص تم میں سے وفات پا جائے گا، دنیا میں اس نے جو کچھ اچھا عمل کیا ہے اس کے صلے میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کو انعام سے نوازے گا۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فمن زحزح عن النار، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور جنت کے اندر اس کو انٹری مل گئی، داخلہ مل گیا، فقد فاز، وہ شخص کامیاب ہے۔ حقیقی معنی میں مومن کامیاب کب ہے؟ کامیابی اس کو کب ملے گی کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں اس کا داخلہ مل جائے، فقد فاز۔ اللہ نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ دھوکہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، آپ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز کی تیاری کرتے ہیں، آپ اپنی انرجی لگاتے ہیں، آپ ڈیڈیکیٹڈ ہیں، آپ اپنا ہر چیز آپ دنیا کے لیے لگا دیتے ہیں، فیملی کے لیے لگا دیتے ہیں، بچوں کے لیے لگا دیتے ہیں، اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ نے بڑی محنتوں سے گھر بنایا، جس کے لیے 10 سال 15 سال آپ نے کمائے بلا تفریق، کہ آیا وہ آپ نے جو محنت کی اس میں حلال تھا کہ حرام تھا، اس کی بھی پرواہ نہ کی، اور گھر بن گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی آرام کرنے کا وقت آیا، اب آرام کریں گے، اب سکون سے ہم گھر کے اندر زندگی بسر کریں گے، اللہ رب العالمین کی طرف سے فیصلہ آ جاتا ہے اور انسان اپنے خالق حقیقی سے جا ملتا ہے، یعنی موت کا وقت اس کا آ جاتا ہے۔ تو آپ کو جس گھر کے لیے آپ نے اتنی محنت کی ہے، اتنی مشقت کی ہے، اس گھر میں رہنے کو آپ کو توفیق نہیں ملی، جہاں ہمیشہ رہنا تھا، قبر کی زندگی میں رہنا تھا، اس کے لیے آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے یہ جو ہم گھر بنا رہے ہیں اس دنیا کے اندر، اس گھر سے زیادہ ضرورت ہے کہ آخرت میں جہاں ہمیشہ ہمیں رہنا ہے اس گھر کی تیاری کریں، اس گھر کی فکر کریں۔ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ جس کو مل گیا، فقد فاز، حقیقی کامیابی وہی ہے، وہی شخص کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ دھوکے کی زندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر کل من علیہا فان، ہر شخص کو ایک دن فنا ہونا ہے، باقی رہنے والی جو ذات ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس دنیا کے اندر جو بھی یہاں دنیا میں آیا ہے، جتنے بھی یہاں پہ دنیا میں لوگ ہیں، جتنے بھی یہاں طبقے ہیں، جتنے بھی مذہبیں دنیا میں پائی جاتی ہے، ہر ایک چیز میں اختلاف ہے۔ رب العالمین کے بارے میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن موت کے حوالے سے، موت کے تعلق سے کسی بھی مذہب کے اندر، کسی بھی فرقے کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہر ایک سمجھتا ہے کہ موت آنی ہے اور موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ موت نہ بڑوں کو چھوڑتی ہے، نہ بوڑھوں کو چھوڑتی ہے، نہ بچوں کو چھوڑتی ہے، نہ عورتوں کو چھوڑتی ہے، نہ یتیموں کو چھوڑتی ہے۔ ہر ایک کو موت اپنے آغوش میں لے لیتی ہے، اور موت جب آتی ہے تو کسی کو خبر کر کے نہیں آتی ہے۔
موت کب آتی ہے کیسے آتی ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ نے فرمایا تم جہاں بھی رہو گے موت آ جائے گی، اگرچہ تم محفوظ قلعوں میں محصور ہو جاؤ۔ قلعہ کتنا مضبوط ہوتا ہے، انسان وہاں بھی بند ہو جائے، وہاں بھی پناہ لے لے، موت کو وہاں بھی کوئی آنے سے روک نہیں سکتا۔ فی بروج مشیدہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے موت کب آئے گی آپ کو اطلاع دے کے نہیں آئے گی۔ موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کہاں آئے گی، آپ کو بتا کے نہیں آئے گی۔ موت جب آئے گی اچانک آئے گی، موت جب آئے گی اچانک آ جائے گی۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ انسان کہاں مرے گا یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، کیا کھائے گا یہ بھی نہیں۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ 5 باتیں کسی کو نہیں معلوم، کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث، آسمان سے بارش کب ہوگی کسی کو علم نہیں۔ ويعلم ما في الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، نیک ہے کہ بد ہے کہ کوئی نہیں جانتا۔ آج دنیا نے ترقی تو کر لی ہے، یہ تو پتہ کر لیتے ہیں کہ بیٹا ہے بیٹی ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ معلوم تو ہو جاتا ہے، لیکن شقی و سعید، نیک ہوگا یا بد ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح انسان کل کیا کرے گا یہ بھی کسی کو نہیں پتا۔ وما تدری نفس بأي ارض تموت، اور کون سی زمین میں کہاں مرے گا یہ کسی کو نہیں معلوم۔ گھر کے اندر مرے گا، سجدے کی حالت میں موت آئے گی، رستے میں ایکسیڈنٹ سے مرے گا، کہاں مرے گا کسی کو کوئی خبر نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا ہے، اللہ ہی خبر رکھنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات، کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ جب موت واقع ہوتی ہے، موت ہے کیا؟ موت یہ چیز ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو روح ہے، تحلیل ہے، جس کی وجہ سے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زبان سے بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ہاتھوں سے پکڑتے ہیں، جس کی وجہ سے قدموں سے ہم چلتے ہیں، جب یہ روح اپنے جسم سے نکل کر مالک حقیقی سے جا ملتی ہے تو یہ جسم ویسے کہ ویسے ہی پڑا رہ جاتا ہے، اور انسان کا جو رشتہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، دنیا سے رشتہ ناتا اس کا کٹ جاتا ہے۔ یہ ہے موت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر هذه اللذات، تم اس موت کو یاد رکھو، کثرت سے یاد رکھو جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ کیا چیز کی لذت ہے؟ جب موت آ جاتی ہے تو دنیا کی لذت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہیں، بات کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، ہاتھ سے کچھ حرکت کرنے سے محروم ہو جاتے ہیں، قدموں سے چلنے سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا کے جتنے رشتے ناتے، بھائی بہن، والد والدہ، جتنے بھی رشتے ہیں، دوست احباب، ہر ایک چیز سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس موت کو تم کثرت سے یاد کیا کرو، یہ وہ موت ہے جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے۔ آج اس غافل دنیا میں رہ کر ہم لوگ موت کو فراموش کر چکے ہیں، جو حقیقی ہے، جو برحق ہے، جس کا آنا یقینی ہے، اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ 1 منٹ پہلے، نہ 1 منٹ تاخیر ہوتی ہے، نہ 1 منٹ تقدیم ہوتی ہے، وہ اپنے وقت پہ موت آگے رہتی ہے۔ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور موت کو کوئی روک نہیں سکتا۔ دنیا کے اندر کوئی مشکل آتا ہے، کسی جرم میں ہم گرفتار ہو جاتے ہیں، تو ہمارے پاس روپے ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، رشوت دے کے ہم چھوٹ تو سکتے ہیں، لیکن موت کا جو فرشتہ ہے، ملک الموت ہے، جب وہ آتا ہے تو دنیا کے بڑا سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، منسٹر کیوں نہ ہو، پرائم منسٹر کیوں نہ ہو، دنیا کا کوئی اونچے سے اونچا عہدہ سنبھالنے والا کیوں نہ ہو، موت کے فرشتے کو رشوت دے نہیں سکتا، اپنی جان بچا نہیں سکتا ہے۔ موت کا جو وقت ہے وہ اٹل ہے، وہ مقرر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دی ہے، اور یہ وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف آگاہ کیا ہے کہ موت کو تم کثرت سے یاد کیا کرو اور ہمیشہ اس کی تیاری کر کے رکھو کہ جب موت آ جائے، اللہ رب العالمین سے جب ہماری ملاقات ہو، حالت ایمان میں ہو، اور اللہ نے جو فرمایا، جو آیت کریمہ پڑھی ہے، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی معنی میں کامیاب وہی شخص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 چیزوں کو تم غنیمت سمجھو، اغتنم خمسا قبل خمس،
کہ 5 چیزیں وہ آ جائے، اس سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ کیا ہے وہ غنیمت والی چیزیں؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ اللہ نے جوانی دی ہے، ایک دن بوڑھا بھی ہونا ہے۔ آج اگر ہماری عمر 20 سال کی 25 سال کی تو کبھی ہم 10 سال کے بھی تھے، کبھی ہم 8 سال کے بھی تھے، کبھی ہم کھیلا کرتے تھے، دوڑا کرتے تھے، کوئی فکر نہیں تھی، کوئی ٹینشن نہیں تھا۔ آج ہم جوان ہو گئے، اگلے 10 سال میں ہم ادھیڑ عمر کے ہو جائیں گے، پھر اگلے 10 سال میں ہم بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ یہ 5 چیزیں آ جائیں۔ یہ جوانی جو ملی ہے اس جوانی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بڑھاپا واقع ہو جائے۔ دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، اس کے بعد آپ نے فرمایا حیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، دوبارہ ملنے والی نہیں ہے۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، روح جسم سے نکل کے جدا ہو جائے گی، تو پھر ہم چاہیں کہ کوئی عمل کر لیں۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون۔ اللہ سے انسان مہلت مانگتا ہے کہ اے رب مجھے تھوڑی مہلت دے دے، فرشتے سے بھی مہلت مانگتا ہے، لیکن وہاں پہ مہلت ملنے والی نہیں ہے۔ کلا، اس سے کہا جاتا ہے ہرگز نہیں، انہا کلمۃ هو قائلها، ایک قول ہے، ایک بات ہے یہ جو کہہ رہا ہے، اس کو مہلت بھی دیں گے یہ وہی حرکت کرے گا۔ ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، اور اس کے پیچھے ایک برزخ ہے، ایک دیوار ہے، قیامت تک اس کو وہی پڑا رہنا ہے۔ اغتنم خمسا قبل خمس حیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ موت واقع ہو جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غناک قبل فقرک، مالداری کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ فقیری آ جائے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو صاحب مال بنایا ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اور اپنے آخرت کو بنا لینی چاہیے۔ یہ مالداری ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ سانس ختم ہوتے ہی آپ کا مال، آپ کے فیملی، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار آپس میں تقسیم کر لیں گے، آپ کو کبھی اپنی دعاؤں میں یاد بھی نہیں رکھیں گے۔ جو کچھ کرنا ہے اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے، اپنے آخرت بنانا ہے، خود سے بنانا ہے، کوئی آپ کی آخرت کے لیے فکر کرنے والا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی طرف آگاہ کیا کہ غناک قبل فقرک، مالداری کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ فقیری آ جائے۔ اور رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ، اور تم میں سے ہر ایک شخص کو خرچ کرنا چاہیے جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلُ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ اس کو موت واقع ہو جائے۔ لولا ان یأتی احدکم الموت، جب اس کو موت واقع ہونے لگے وہ کہے اے پروردگار مجھے تھوڑی مہلت دے دے تاکہ میں فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، سورہ منافقون کی آخری آیتوں میں اللہ نے فرمایا نہیں، اس کو کوئی مہلت ملنے والی نہیں ہے، جو ٹائم فکس ہے اسی وقت کو اس کی موت واقع ہونے والی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لہٰذا جو زندگی ملی ہے، جو وقت ملا ہے اور جو مالداری ہے، اس زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے اور موت کے آنے سے پہلے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق غناک قبل فقرک، اور چوتھی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحتک قبل سقمک، کہ تم اپنی صحت مندی کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بیمار پڑ جاؤ۔ ہمیں کتنے ایسے لوگ ہیں ابھی تندرست ہیں یا کبھی تندرست تھے، آج ہاسپٹل میں، آج گھروں پہ بیڈ پہ پڑے ہوئے، ان کے دوست، ان کی فیملی جیسے پہلے ان سے محبت کرتے تھے، جیسے پہلے ان سے ملاقات کرتے تھے، جیسے پہلے ان کے ساتھ چائے کافی میں بیٹھتے تھے، آج نہیں بیٹھتے۔ کیوں نہیں بیٹھتے؟ کہ آج ان کی صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، آج ان سے فائدہ نہیں ہے، آج ان سے مطلب حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحت ملی ہے تو اس صحت کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ آپ بیماری میں مبتلا ہو جاؤ۔ نہ جانے کون کون سی بیماریاں آج دنیا میں وجود میں آئی ہیں،
انسان کو ہمیشہ بیماری سے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسی بیماری نہ دے کہ سارے کے سارے رشتہ دار، سارے کے سارے دوست احباب ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنی چاہیے کہ صحت اور عافیت کے ساتھ دنیا میں رکھے اور اسی عافیت کے ساتھ اپنے پاس بلا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چوتھی بات، 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو نصیحت فرمائی، وصیت فرمائی کہ یہ 5 چیزوں کو آنے سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ جس میں سے چوتھی بات یہ ہے صحت قبل سقم، کہ اپنی صحت کے دوران جب آپ تندرست ہو، جب آپ فٹ فاٹ ہو، اس کو غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ بیماری میں مبتلا ہو جاؤ۔ اور سب سے آخری اور اہم اور امپورٹنٹ بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہے؟ فراغت قبل شغلی، کہ ابھی خالی ہے، ابھی فراغت ہے، اس کو آپ غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ آپ مشغول ہو جاؤ، آپ بزی ہو جاؤ، آپ کو فرصت نہ ملے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ٹائم نہیں ہے، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز کے لیے بھی ٹائم نہیں، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، بچوں کو وقت دینے کے لیے بھی ٹائم نہیں، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، دوستوں سے ملاقات کرنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے۔ لیکن جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو یہ بات نہیں سنتا ہو، وہ اچانک آ کے روح قبض کر لیتا ہے۔ آپ کے پاس ابھی وقت ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، اس اوقات کو یوں ہی ضائع نہ کیجیے۔ یہ جو وقت ہے، جو وقت ملا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عطیہ ہے، ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے۔ ان اوقات کو فرائض میں لگائیں، آپ ذکر اللہ میں لگائیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں، آپ نماز وقت پہ پڑھیں، آپ فرائض کا اہتمام کریں، آپ جماعت کے ساتھ پڑھیں، آپ اور اللہ نے توفیق دی ہے تو تہجد کا اہتمام کریں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں، آپ کو اللہ نے صحت مندی دی ہے، آپ نفلی روزے بھی رکھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 5 باتوں کو ہمیں سمجھنے، اس کا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، ہم سے گناہوں کا صدور ہونا ممکن ہے، گناہ ہم سے ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ رب العالمین سے گڑ گڑائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قل اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، یا عبادی اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، اس کی صفت ہے، وہ بخشنے والی ذات ہے، وہ بڑا مہربان ہے۔ یہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، لسان مبارک سے امتیوں کو پیغام دیا ہے، اعلان کرایا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے ظلم کیا ہے، جنہوں نے گناہ کیا ہے، اللہ سے معافی تو مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ بندوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ بڑا مہربان ہے، وہ مشفق ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل ایمان کو حکم دیا قرآن مجید کے اندر، دوسرے مقام پہ سورہ نور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگوں تم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توبہ کرو۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ، اے ایمان والو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، رجوع کریں، گناہوں سے تائب ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، کریم ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ اور کامیابی چاہیے تو اللہ نے فرمایا کہ تم سب مل کر توبہ کرو اور اپنے گناہوں کو تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ حاضرین، باتیں بہت ضروری اس بات کی ہے کہ ہم موت کو کیوں یاد کریں، موت کو یاد کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ موت کو یاد کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ انسان جو دنیا میں رہ کر غافل ہو جاتا ہے، ہمیشہ موت کا خوف ہوتا ہے اور وہ گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں سے وہ بچتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، اس کے دل کے اندر سے انانیت، گھمنڈ، غرور، کبر
یہ تمام کی تمام چیزیں نکل جاتی ہیں۔ موت کو یاد کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ جو کمزور لوگ ہیں، جو ضعیف لوگ ہیں، جو فقراء ہیں، جو محتاج ہیں، جو مساکین ہیں، اس کے لیے اس کے دلوں میں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ حاضرین، موت کو یاد کرنے کا فائدہ ہے کہ انسان دنیا میں رہتا ہے تو غافل نہیں رہتا ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرا، کہ یہ جو دنیا ہے فنا ہونے والی ہے، یہ جو دنیا ہے چھوٹ جانے والی ہو، وارتحلت الآخرہ، اور جو آخرت ہے وہ آگے پیش آنے والی ہے۔ آخرت پیش آنے والی ہے اور تم میں سے ہر ایک شخص کسی نہ کسی کا بیٹا ہے، لہذا تم دنیا کے بیٹے نہ بنو بلکہ آخرت کے بیٹے بنو۔ اور یاد رکھو ایک دن ایسا، آج کا جو دن ہے، آج ایسا دن ہے جس میں عمل ہے، حساب نہیں ہے، اور کل جو آنے والا ہے قیامت ہے، اس میں کیا ہوگا؟ حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ آج جس دن حساب نہیں ہے، آپ اور ہم ہر ایک کو عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور کل یعنی قیامت والے دن کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ تیاری رکھنی ہے۔ جس دن کیا ہوگا؟ وہاں پہ عمل نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا، اور رب العالمین حساب لینے والا ہوگا، اور ہم تنہا تنہا حساب دینے والے ہوں گے۔ حاضرین، یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر ایک کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے قیمتی اوقات کو زیادہ سے زیادہ رب العالمین کے لیے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہم میں سے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں یہاں پہ، یا اہل خانہ کوئی بیمار ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے منور کر دے، اور ساتھ ہی ساتھ جو بیچارے پریشان حال ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین